بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس کے بعد شروع کر رہے ہیں. اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے دکھاؤ کہ میں تیرا دیدار دیکھوں. پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے. ہاں، پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو. اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں. خدا نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسی کو پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ. اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. پھر ارشاد فرمایا کہ اے اسے زور سے پکڑے رہنا، اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں. میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا کہ لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں، ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ پائیں. اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے. یہ جیسے عمل کرتے ہیں اور جس نے ہماری آیتوں اور آخرت کو آنے کو جھٹلایا، یا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا. اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھڑا بنا لیا. ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ اس سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا. اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد
بہت ہی بدعتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلد چاہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ جب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا پروازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فرد ہوا تو تختیاں اٹھا لی، اور جو کچھ اس میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔ موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل کرتا ہوں۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو محمد رسول کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔
پھر کہا کہ اے محمد کہہ دو کہ لوگو میں تو سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، خدا کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں۔ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے۔ تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ نے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ۔ اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا، بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالتے رہے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کریں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے ہیں۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد حساب کرنے والا ہے اور بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔
ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا. بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں. پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے. یہ اس دنیا ادنا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں. اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اس سے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے. اس کتاب کو اور جو لوگ اس کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام کرتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا، گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ. یہ آیت نمبر 171 ہے. یہاں میں رکتا ہوں، اس کے بعد دوسرا حصہ شروع کریں گے.